حقیقی مبارک حالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو زبور ہے وہ ہمیں ایک بات کی جانب لے کر جا رہا ہے, اور وہ بات کیا ہے؟ یعنی کہ وہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حقیقی مبارک حالی. اور جب ہم اس حالت کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان اشخاص میں ہمارا شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے جو بابرکت ہیں. کیونکہ بلیس یا مبارک حالی کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اس کو انگلش میں پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بلیسڈ. کیا ہوگا جس کا مطلب؟ بلیسڈ. یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کو برکت دے دی گئی ہے. جی کیا ہے؟ ایک ایسا شخص جس کو برکت دے دی گئی ہے, اور وہ مبارک بات کے لائق بن گیا ہے, مبارک حال بن گیا وہ شخص. سو ہم اس حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے خدا کے پاک کلام میں سے. اور پہلا زبور اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اور آپ نے غور سے سنا ہے اس کا جو آغاز ہے نا اسی لفظ سے ہوا ہے. کس لفظ سے ہوا ہے جی؟ لفظ مبارک سے اس کا آغاز ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ, مبارک ہے, مبارک ہے وہ آدمی. اور یہ مت سوچیں کہ آدمی صرف مرد کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے جی؟ دونوں کے لیے. یہ دونوں کے لیے ہے, آدمی کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب مبارک ہے وہ آدمی یا وہ عورت. اب آگے اس کی پہچان دی گئی ہے. اس کے بعد کیا ہے جی اس کی؟ اگر آپ پہلی آیت میں پہلا لفظ آپ مبارک پڑھ رہے ہیں نا تو اس کے بعد اور ایک یہ بات شاید جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو شاید ہمیں عجیب بھی لگتی ہے کہ نا سے اس کا آغاز کیا گیا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو 3 کام نہیں کرتا. جو کیا کرتا ہے جی؟ 3 کام. 3 کام نہیں کرتا. کرنے والی بات آگے ہے لیکن یہاں پر نا کی بات کی گئی ہے. اب وہ 3 کام کون کون سے نہیں کرتا؟ پہلی بات کیا ہے؟ صلاح پر, شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. اور دوسرا کام کیا وہ جو نہیں کرتا؟ وہ خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. پہلی بات کہ وہ چلتا نہیں ہے, دوسری بات کھڑا نہیں ہوتا, اور تیسری بات کیا ہے؟ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. اب یہ تینوں کام, بیٹھتا نہیں ہے, کھڑا نہیں ہوتا اور چلتا نہیں ہے. یاد رکھیں یہ تینوں چیزیں ہیں نا یہ انسان کی اوور آل زندگی کا بیان کر رہے ہیں. زندگی میں انسان یا تو چلتا ہے, کھڑا بھی ہوتا ہے اور پھر بیٹھتا بھی ہے. یہ وہ کام کرتا ہے انسان اپنی زندگی میں, روزمرہ زندگی میں. جب وہ یہ کام کرتا ہے, اگر وہ سوتا نہیں ہے نا, سونے کے علاوہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ یا تو وہ چل رہا ہوتا ہے, یا پھر کھڑا ہوتا ہے, اور یا پھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کیا خیال ہے جی؟ یہی ہے. یا انسان کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے, یا پھر کھڑا ہوتا ہے, اور یا پھر بیٹھتا ہے. لیکن چلے ساتھ میں جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, یا پھر خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا, پھر آگے کیا ہے؟ ٹھٹھا بازی کی وجہ میں نہیں بیٹھتا. یہ تینوں کام, اور ان تینوں کے ساتھ لفظ کیا ہے؟ نہیں. کیا ہے جی؟ تینوں کے ساتھ. یہ تینوں کام کرنے سے منع کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ چل رہے ہیں تو پھر آپ نے غور کرنا ہے, کیونکہ یاد رکھیں جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے حقیقی مبارک حالی. کیا ہے جی ہمارا ٹارگٹ؟ کہ ہم نے حقیقی ایسا شخص بننا ہے جو واقعی حقیقی معنوں میں ایک مبارک حال شخص ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے, خدا کا پاک کلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ اگر آپ مبارک بننا چاہتے ہیں, حقیقی مبارک حالی کو پانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے 3 کام نہیں کرنے. شریروں سے خبردار رہنا کہ اگر وہ کوئی ایسی صلاح دیتے ہیں, کئی بار نا انسان جب کسی سے مشورہ مانگتا ہے نا تو جو اس کے خلاف وہ کوئی اسے ایسا مشورہ دیتے ہیں کہ اسے ایسا مشورہ نہیں, یہ وہ کام کرے کہ اپنے کیے میں خود یہ پھنس جائے تاکہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کرنا پڑے. سو ایسے لوگوں سے کہ جو شریر ہیں, اور شریر یاد رکھیں کتاب مقدس میں یہ ابلیس کے لیے استعمال ہوا ہے. وہ شرارتی ہے, شرارت کرتا ہے, اور جو ہے ہی شریر پھر وہ صلاح کیسی دے گا؟ وہ تو یقیناً یہ صلاح دے گا جس طرح اس نے باغ میں, عدن کے باغ میں جس طرح اس نے حوا کو صلاح دی تھی. دیکھیں صلاح ہی ہو رہی ہے نا, مشورہ چل رہے ہیں.
جب اس نے پوچھا کیا واقعی خدا نے منع کیا ہے کہ آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا؟ آگے حوا نے بھی بتا دیا جی خدا نے واقعی منع کیا ہے کہ ہم نے باقی تو سب کچھ ہم کھاتے ہیں، لیکن اس نے آگے سے مشورہ دے ڈالا ہے۔ ابلیس نے کیا کیا جی؟ لیکن مشورہ کیسا دیا ہے؟ الٹ کر دیا ہے خدا کے جو نتیجہ خدا نے کیا کہا تھا کہ جس روز تم کھاؤ گے مر جاؤ گے۔ اس نے کیا کہا؟ تم ہرگز، بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ ایک ایسا مشورہ جو ان کی تباہی کا سبب بن گیا۔ اور دیکھیں انہوں نے اس وقت، آدم نے اور حوا نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس وقت عدن کے باغ میں یہ کیا، اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک لوگ بھگتے رہیں گے۔ اور آج بھی یاد رکھیں یہ سکون سے نہیں بیٹھا ہوا، یہ جو شریر ہے نا یہ سکون سے آج بھی یہ لوگوں کو مشورے دیتا ہے، آج بھی یہ لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کو جو سیدھے راہ پر چل رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں اس طرح کر لو، کچھ بھی نہیں ہوتا، الٹے سیدھے مشورے ان کے کانوں میں پسر پسر، دل کے اندر ایسی باتیں۔ خبردار رہنا ہے، نہیں نہ کرنا سیکھیں اپنی زندگی میں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اگر نہ کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن جس کے بارے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کا پاک کلام جب آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جب آپ اس کو سیکھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور اگر وہ کام کوئی کرنے کے لیے آپ کو کہتا ہے جو خدا نے آپ کو منع کیا ہے، تو پھر بھائی آپ نہ کرنا سیکھیں۔ اگر ابلیس، دیکھیں اس وقت ابلیس کس کے روپ میں آیا تھا؟ سانپ کے روپ میں، اور حوا کو بہکا لیا۔ آج انسانوں کے روپ میں انسان کا ابلیس کام کرتا ہے اور مشورے دیتا ہے الٹے سیدھے، کر لو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہونے لگا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن پتا پھر اس وقت چلتا ہے جب سب کچھ شریر آج بھی کی صلاح پر، دیکھیں ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، وہ صلاح تو دیتا رہتا ہے ہمارے اندر، ذہن کے اندر بعض اوقات خیال بھی ایسا آ جاتا ہے، ہاں ایسا کر لیں گے تو واقعی اگر ہم واقعی خدا کی مانند بن جائیں گے، واقعی اگر ہم نے یہ مشورہ مان لیا ہم خدا کی مانند، اتنی بڑی سیٹ، اتنا بڑا عہدہ، یہ سوچ کر پریشان، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمیں یہ عہدہ چاہیے، ہم اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، میں بھی شاید وہ آپ کو عہدہ مل بھی جائے، لیکن اگر آپ نے ابلیس کی بات مان لی، اس کا مطلب آپ نے عہدہ حاصل کر لیا اور آپ مبارک حالی سے فارغ، شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ دوسری بات کیا ہے؟ ٹھٹھا بازوں کی مجلس، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ راہ میں کھڑا ہونے سے کیا مراد ہے؟ جو راستہ ہوتا ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، راہ میں کھڑا ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ آئے اور آپ اس کے ساتھ، ان کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اور راہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر چل کر انسان آگے جاتا ہے، جس پر چل کر انسان اپنی منزل کی طرف۔ مثال کے طور پر اس وقت آپ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر مختلف جگہوں پر ہے، کسی کا اسی گلی میں ہے، کسی کا دوسری طرف ہے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے گھر کو کون سا راستہ جاتا ہے، آپ کے گھر کو کون سا، آپ کو پتا ہے۔ جب اگر آپ نے گھر میں ہی جانا ہے تو آپ اسی طرف، اگر اس طرف گھر ہے گلی کے آپ اس طرف جائیں گے، اگر اس طرف ہے آپ ادھر جائیں گے، اگر سامنے کی طرف ہے آپ اس طرف جائیں گے، اگر اس طرف ہے تو آپ ادھر جائیں گے، آپ اپنی منزل کی جانب جا رہے ہیں۔ اب راستے میں لیکن جو ان کی منزل ہے خطا کاروں کی، جن کا نشانہ خطا کار، اور خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی نشانہ لگاتا ہے اور اس کا نشانہ چوک جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں ببلیکل لینگویج میں، بائبلی زبان میں گناہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا نشانہ چوک جائے، یعنی کہ وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، جو الٹا نشانہ لگاتے ہیں، جن کا نشانہ لگتے ہی، جنہوں نے نشانہ ٹھیک جو لگاتے ہی نہیں ہیں، جو گناہ میں غرق ہو چکے ہیں، پاک کلام کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کے راستے میں کھڑا بھی نہیں ہونا۔ راستے میں کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ راستہ آپ نے اپنانا ہی نہیں ہے، جو راستہ آپ کی منزل کی جانب جاتا ہی نہیں ہے، وہ راستہ آپ نے اپنانا۔ دیکھیں اگر آپ کا گھر اس طرف ہے، آپ اس طرف منہ کر کے چلے جا رہے ہیں، کہاں کہیں اور تو پہنچ جائیں گے، لیکن کبھی اپنے گھر میں نہیں پہنچ پائیں گے۔ لیکن یہاں پر جانے کے لیے ضرور ہے کہ آپ یہ بھی نہ ہے، یہ بھی نہ ہے، اور تیسری بیٹھتا نہیں ہے ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں۔ ایسے لوگ جو ٹھٹھا باز ہیں، اور ایسے لوگ جو صرف ہنسی مذاق کے چکر میں رہتے ہیں،
ٹھیک ہے، خدا کہتا ہے کہ ہمیں خوش رہنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں انہی کی مجلس میں جو عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، کہ کہیں وہ جہاں پر بیٹھیں گے. دیکھیں ایک محاورہ بھی ہے انگلش کا، a man is known by the company he keeps. آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ ان میں بیٹھیں گے تو آپ کے اوپر ان کا رنگ چڑھ جائے گا. سو ضرور ہے جب پاک کلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، تو پھر آپ بھی اپنی زندگی میں نہ کرنا جہاں پر ہاں کہ اس لیے آپ کو پتا ہے خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ ہاں کی جگہ پر ہاں اور نہ کی جگہ پر نہ کرنا زندگی میں. دیکھیں اگر آپ اسے کوئی کہتا ہے کہ آؤ بتوں کو پوجیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ خدا نے منع کیا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ کر دیں، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کر دیں. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ، اگر آپ کو فائدہ مل رہا ہے ایسا کرنے سے، وقتی فائدے کے بارے میں مت سوچیں، چھوڑ دیں اس کو ایک طرف، نہ کرنا سیکھیں زندگی میں. لیکن جو ہاں کے لیے ہے، دیکھیں اگر یہ تینوں چیزیں نہ کے لیے ہیں، صلاح پر نہیں چلتا، کھڑا نہیں ہوتا، یا ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہیں. ان کے کیا ہیں جی؟ تینوں کے جو آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا. شریروں کی صلاح پر نہیں چلنا، لیکن کس کی صلاح پر چلنا ہے؟ یہ بات، شریروں کی صلاح پر نہیں چلنا لیکن ان کی صلاح پر یا ان کے مشورے پر. اور آپ کو بتایا خدا کا پاک کلام آپ کا حقیقی مشیر ہے. اگر آپ 119واں زبور پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر ہیں. خدا کا پاک کلام آپ کی رہنمائی اور آپ کو صلاح دیتا کہ آپ نے کیسے زندگی میں آگے بڑھنا ہے. پھر جب کھڑا نہیں ہوتا، لیکن کھڑا ہونا کہاں پر ہے؟ اگر ان کے راستے میں کھڑا نہیں ہونا تو کس راستے میں کھڑا ہونا ہے؟ جس راستے کا ذکر خدا یسوع مسیح نے کیا ہے کہ راہ حق اور زندگی وہ صراط مستقیم، تاکہ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر اسی مبارک حالی میں چلا جائے. پھر جو تیسری بات ہے، نہیں بیٹھتا. یہاں پر تو نہیں بیٹھنا، جو ٹھٹھے باز ہیں ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا. لیکن ہم اپنے عقیدے میں ابھی بھی ہم نے اپنے مسیحی ہونے کا اقرار کیا، اور اس میں ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں ایمانداروں کی رفاقت اور ایمانداروں کی رفاقت شراکت. جس طرح آپ یہاں پر اس وقت خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، سو جو لوگ ایماندار ہیں ان کی رفاقت شراکت میں جب آپ رہیں گے تو آپ بھی یقیناً ان سے کچھ سیکھیں گے، ایک دوسرے کے حال احوال کو جانیں گے، اور پھر آپ بھی یقیناً ایمان میں بھی آگے بڑھیں گے. سو ایمانداروں کی رفاقت شراکت میں بیٹھنا. سو یہ جہاں پر نہیں کی بات ہے نہیں، لیکن جہاں پر ہاں کی بات ہے وہاں پر آپ نے ہاں کرنی ہے. پھر یہ تینوں باتیں پھر ہوگا کیا جب آپ ایسا کریں گے؟ تو پھر آگے کیا لکھا ہے جی؟ اسے اگلی آیت ذرا پڑھیں جی. آگے کیا لکھا ہے؟ بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی بلکہ خداوند کی شریعت میں یہ ساری چیزیں نہ کر کے ایک ہی کام آپ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خداوند کی شریعت. وہ کیا ہے؟ خداوند کی شریعت سے مراد کیا ہے؟ خدا کا کلام، خدا کا فرمان، خدا کے منہ کی باتیں، خدا کے احکامات. اسے آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. جو خدا کا پاک کلام ہے، دراصل اس میں جو مبارک حال شخص بیان کے مبارک ہے وہ جو یہ تو واقعی نہیں کرتا. وہ اس کو شریروں کا بھی پتا ہے، اسے ٹھٹھے بازوں کا بھی پتا ہے، اور اسے خطا کاروں کا بھی پتا ہے. وہ ان کے ساتھ اس کا کوئی میل ملاپ نہیں ہے، بلکہ جو اس کی خوشنودی ہے، جو گناہ گار لوگ ہیں یا یہ چیزیں پسند کرتے ہیں. ٹھٹھا بازوں میں لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لوگ جناب شریروں کی صلاح پر بھی چلتے ہیں، لوگ جناب یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں یاد رکھیں وہ اس چیز سے دور ہیں. وہ اس چیز سے کیا ہے؟ حقیقی مبارک حالی سے دور ہیں. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ مبارک وہ ہے جو یہ نہیں کرتا لیکن خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. وہ خوش رہتا ہے خدا کے پاک کلام میں، وہ خوش رہتا ہے خدا کی عبادت میں، وہ خوش رہتا ہے راست بازوں کے ساتھ، وہ خوش رہتا ہے خدا کے لوگوں کے ساتھ، وہ خوش رہتا ہے جو واقعی خدا کے ماننے والے، خدا پر یقین رکھنے والے، بھروسہ رکھنے والے حقیقی ایماندار لوگ ہیں. وہ ان کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتا ہے. جو ایسا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ واقعی وہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر وہ مبارک ہے. اگر آپ بھی یاد رکھیں زندگی میں یہ سیکھ جائیں گے نا، یہ اصول اپنا لیں گے. یہ دراصل اصول ہیں، یہ وہ قانون ہیں جو ہمارا خدا ہمیں دے رہا ہے. ان کو زندگی میں اپنائیں، نہ کرنا سیکھیں. زندگی میں جو کام نہیں کرنا آپ کو پتا ہے کہ غلط ہے، نہ کر دیں اس کو.
کئی بار ہم یہ سوچتے کیا ہیں کہ اگر نہ کر دیں گے یہ تو ہمارے ساتھ ناراض ہو جائے گا. کئی بار ایسے تعلق ایسا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, آپ کوئی شخص ناراض ہو جائے تو ہو جائے, لیکن آپ کا خدا کبھی ناراض, خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. یہ بات آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے. اور اگلی بات جی, اس کے بعد کیا لکھا ہے جی اگلی بات کیا ہے؟ شاباش. اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. پہلی بات, خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. پھر دن رات 24 گھنٹے آپ کا دھیان خدا کے پاک کلام کی جانب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے, دیکھیں یہاں پر دن اور رات لکھا ہے, اس کا مطلب دن بھی اور رات بھی 24 گھنٹے, اٹھتے وقت بھی, بیٹھتے وقت بھی, چلتے وقت بھی, پھرتے وقت بھی, سوتے وقت بھی, باہر جاتے وقت بھی, اندر آتے وقت بھی, کام کرتے وقت, کاج کرتے وقت, کوئی کام بھی کرتے وقت. یاد رکھیں آپ کا تعلق آپ کے خدا کے ساتھ ٹوٹنا نہیں چاہیے. حقیقی مبارک حالی کے لیے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم چاروں ہر وقت جو دن اور رات کتاب مقدس اپنے سامنے رکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہاں پر بات ہے تعلق کی. آپ کہیں پر بھی ہیں, خدا کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے, جو رشتہ ہے وہ برقرار. اس کا مطلب خدا کا پاک کلام آپ کے ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے. جی شاباش. اگلی بات, وہ اس درخت کی مانند ہو. وہ اس درخت. اب یہاں پر تشبیہات آگے بیان کی گئی ہے جی, یہ بھی بڑی سیکھنے والی بات ہے. وہ اس درخت کی مانند ہے. کس کی مانند جی؟ درخت کی. میں دیکھیں جو حقیقی مبارک حال شخص ہے اسے ایک درخت سے تشبیہ دے دی گئی ہے. کس سے تشبیہ دی گئی ہے جی؟ ایک درخت سے. اب ایک ایسا درخت جو عام درخت نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کتاب مقدس میں بے شمار استعارے موجود ہیں. یہ بات اصل میں درخت کی نہیں ہے, اصل میں نظر تو ہمیں درخت ہی آ رہا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہے. مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہے. کون اصل میں ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یا آدمی ہے یا عورت ہے. اصل بات کیا ہے جی؟ وہ یہ جو مبارک حال ہے یہ اصل میں اس درخت کی مانند ہے. ایک درخت کو سب نے مثال بنا کر اصل میں اس چیز کو پیش کیا گیا ہے. لیکن درخت کیسا درخت جو کیا کرتا ہے؟ جو پانی کی ندیوں کے پاس. بڑی اہم بات ہے, پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے, لگایا گیا ہے. اب ذرا سوچیں کہ ایک درخت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. ایک درخت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اب پانی کی ندی کے پاس جو بھی درخت, جہاں پر بھی آپ کسی درخت کو دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ سب سے. حالانکہ باقی چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں, باقی چیزیں بھی اس کے لیے دھوپ بھی ضروری ہے, اس کے لیے چھاؤں بھی ضروری ہے, اس کے لیے باقی چیزیں بھی ضروری ہیں, اسے بہت کچھ ضروری ہے. لیکن سب سے اہم اس کے لیے پانی کی ندیوں کے پاس جو لگایا گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے جو درخت ہوتے ہیں, جب کبھی آپ کا اتفاق ہوتا ہے جن کو وافر مقدار میں پانی ملتا رہتا ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسے وافر مقدار میں خوراک ملتی رہتی ہے. اب جس درخت کو پوری خوراک ملے گی وہ اپنے قد میں بھی ٹھیک رہے گا, اپنے وقت پر پھلے گا بھی, اور اپنے وقت پر وہ بڑا بھی ہوگا, اس کے پتے بھی آئیں گے, ٹہنیاں نکلے گی, اور اس کے اوپر پھل بھی لگے گا. ایک ایسا یعنی کہ وہ شخص اس درخت کی مانند جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا دیا گیا ہے, جس کا تعلق پانی کے ساتھ بنا ہوا ہے. درخت کا تعلق کس کے ساتھ بنا ہوا جی؟ پانی کے, چونکہ ندی کے پاس لگایا گیا ہے. اب ندی میں پانی ختم ہی نہیں ہوتا. ندی چونکہ بہہ رہی ہے اور وہ وہاں پر لگا دیا گیا ہے, اسے وافر مقدار میں خوراک مل رہی ہے, اور اس لیے اس کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. درخت کیا ہو رہا ہے جی؟ چونکہ ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں, اس لیے وہ کر کیا رہا ہے؟ جب درخت کے بارے میں کیا لکھا ہے جی, کیا ہو رہا ہے درخت کے ساتھ؟ پہلی بات, وہ کیا کرتا ہے؟ درخت پھلتا ہے. پہلی بات. دوسری بات کیا ہے؟ پتا نہیں مرجھاتا. تیسری بات کیا ہے؟ بار بار مطلب پھل دیتا ہے. یہ اس کا باور ہونا مطلب یہ بھی پھل کے مجی گروتھ کرنا بار بار ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ تینوں کام اس کی زندگی میں ہیں, لیکن یہ کام اصل میں یہ اس درخت کے لیے نہیں ہے. اصل میں آدمی اور عورت کی بات ہے جو مبارک حال ہیں. مثال دی گئی ہے درخت کی.
کہ جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، چونکہ وہ پانی کی ندیوں کے پاس اسے پوری خوراک مل رہی ہے، وہ پھلتا بھی ہے، پتا بھی نہیں مرجھاتا اور باور ہوتا، پھل پھول بھی رہا ہے۔ سو یہ چیز ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ چونکہ بات یہاں پر درخت کی نہیں ہے، بات ہو رہی ہے میری اور آپ کی، کہ اگر ہم بھی مبارک ہونا چاہتے ہیں، حقیقی مبارک حالی پانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی کسی پانی کی ندی کے پاس، اگر ہم درخت ہیں تو کہاں پر ہونا چاہیے؟ پانی کی ندی کے پاس، چونکہ جب اس کے پاس ہوں گے یہ ساری چیزیں درخت کے اندر ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر بطور انسان ہمارا تعلق، چونکہ درخت کا تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ پانی کے اندر ہے، پانی کو وہاں سے وہ کھینچ رہی ہیں، اپنی ساری ضروریات وہاں سے وہ لے رہی ہیں، اس لیے وہ درخت پھل پھول رہا ہے۔ اور جب ہم اپنی بات کرتے ہیں درخت کو وہاں سے ہٹا کر اگر آپ وہاں پر اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی کہیں ایسی جگہ پر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بھی یہ ساری ضروریات پوری ہوں اور ہم بھی اس درخت کی سزا یہ سارے کام کریں۔ سو یاد رکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارا تعلق ہے، درخت کا تعلق جڑا ہوا ہے پانی کی ندی کے ساتھ، اور جب ہمارا تعلق، جب ہم اپنی بات کریں گے، یاد رکھیں جب ہمارا تعلق جڑے گا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، جس نے کہا کہ زندگی کا پانی، زندگی کی روٹی بھی میں ہوں، زندگی کا پانی، اس نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی پیاسا، اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس کے اندر بھی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ یہ لکھا ہے یوحنا کے انجیل کے 4 باب میں، جب سامری عورت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا مکالمہ ہو رہا ہے، سو اس کے اندر جاری ہو جائیں گی ندیاں۔ جب ہمارا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑ جائے گا، ہماری جڑیں اس کے اندر مضبوط رہیں گی۔ اور اس کو پتہ ہے، اسی یوحنا کے انجیلی بیان کے 15ویں باب میں یہ فرمایا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم میری کیا ہو؟ جو ڈالی مجھ میں کیا رہتی ہے؟ قائم رہتی ہے۔ وہ کرتی کیا ہے؟ بہت سا پھل لاتی ہے۔ یہی بات ہے، بہت سا پھل لاتی ہے، لیکن جو قائم نہیں رہتی کاٹ ڈالی جاتی ہے۔ سو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ذرا اپنی زندگی پر بھی غور کریں کہ کیا واقعی ہم وہ درخت ہیں، اس درخت کی مانند ہیں جو ندی کے پاس جہاں پر پانی وافر ہے، خوراک وافر ہے، وہاں پر لگایا گیا ہے؟ کیا واقعی ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری جڑ بھی خداوند یسوع مسیح میں، ہم بھی اس میں قائم ہیں؟ اور اگر تو قائم ہے، یاد رکھیں پھر واقعی حقیقی مبارک حال لوگ ہیں، ہم واقعی ہم بلیسڈ لوگ ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آج ضرور اپنی زندگی میں سوچیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اپنی جڑیں اس کے اندر پیوست کر لیں۔ اور جب ایسا ہوگا تو پھر یاد رکھیں کوئی چیز آپ کے اوپر، دیکھیں جو درخت ایسا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کوئی موسم اثر نہیں کرتا، کوئی اس کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز اثر نہیں کرتی، اثر انداز ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اسے وافر مقدار میں سب کچھ مل رہا ہے۔ لیکن جو لگایا گیا ہوگا وہاں پر جہاں پر کوئی چیز اسے درخت کو ملے ہی نہ، کیا ہوگا؟ وہ سوکھ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ وہ سوکھ جائے گا۔ ذرا اگلی آیت بھی پڑھ دیجیے، آگے کیا لکھا ہے؟ شریر ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو مبارک حال لوگ ہیں ان کا حال یہ بیان ہوا ہے کہ وہ اس طرح کے ہیں، لیکن جو شریر ہیں جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا، جو شریر لوگ ہیں، شریر سے مراد یہ، چونکہ ابلیس کا ایک ٹائٹل ہے جو کتاب مقدس میں استعمال ہوا ہے، شریر ایسے نہیں ہیں، شریر سے مراد ابلیس اور پھر ابلیس کے جو کرندے ہیں جن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، چونکہ جو ان کی جڑ ہے، جو مبارک حال لوگ ہیں ان کی جڑ جڑی ہے یسوع مسیح کے ساتھ۔ لیکن جو شریر لوگ ہیں ان کی جڑ کہاں پر جڑی ہے؟ شریر شیطان کے ساتھ۔ شریر ایسے نہیں ہے۔ شیطان لکھنا بھی سب اوکھا ہو گیا ہے بھائی، ابلیس لکھ لے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ شریر، اور دیکھیں جن کی جڑ ان کے ساتھ جڑی ہے، شریر کیونکہ ٹائٹل ہے شیطان کا۔ اب جو بھی انسان ہے، دیکھیں یہاں پر اگر انسان ہے، اگر جو یہاں پر جس کی جڑ اس کے اندر ہے، وہ ہوگا کیا؟ شریر ایسے نہیں ہے، اس درخت کی مانند نہیں ہے۔ وہ کس کی مانند ہے؟ دیکھیں ایک طرف ہرا بھرا درخت ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، وہ پھلتا بھی ہے، پتا بھی نہیں مرجھاتا، باور بھی ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو شریر ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے بارے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بھوسا۔ وہ کیا ہے جی؟ بھوسا۔ بھوسے سے مراد جو جسے توڑی بھی نہیں کہتے، توڑی دیکھیے جی، بالکل جو خشک ہوتا ہے نا، جس کی جڑ ہوتی ہے، نہ جس کا کوئی پتا ہوتا ہے، اور اگر اسے پھینک بھی دیا جائے تو وہ توڑی اگتی ہے جی، توڑی اگتی ہے، بھوسا
اڑ جاتا ہے ہوا کے ساتھ، اور ایسے اڑ جاتا ہے نہ کوئی اگے تھے نہ کوئی جی ڈاواں ڈول کر کدھر ڈگ پیا، ادھروں واہ آئی تے ادھروں واہ آئی تے۔ شریر ایسے ہی ہیں جن کا تعلق شیطان کے ساتھ، جن کی جڑیں ابلیس کے ساتھ جڑ چکی ہیں، وہ بھوسے کی مانند ہیں۔ لیکن یاد رکھیں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھوسے کی مانند نہیں بلکہ کس کی مانند ہوں؟ ایک درخت کی مانند جو واقعی پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، تاکہ ہم بھی حقیقی ایماندار بنے ہماری زندگی سے۔ جی آگے پڑھیں بیٹا، آگے کیا ہے؟ شاباش۔ اس لیے شریر عدالت میں کھڑے نہ رہیں گے، کیونکہ ان کا کوئی تعلق جس کے ساتھ بنا ہوا ہے وہ عدالت میں قائم نہیں رہ پائیں گے۔ جب خدا کی عدالت ہوگی، آپ کو یہ پتہ ہے، ہمارا اس بات پر ایمان، یقین اور بھروسہ ہے کہ ایک وقت آئے گا خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح جو سفید تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا، کیونکہ یوحنا کا انجیلی یہ بیان کرتا ہے کہ خدا باپ نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کر رکھا ہے، اور وہ سفید تخت کے اوپر جب آپ مکاشفہ کو پڑھتے ہیں 20ویں باب کو پڑھتے ہیں تو اس کے 11ویں آیت میں لکھا ہے ایک بڑا سفید تخت جو اس کے اوپر میں نے، یوحنا لکھتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، اور سارے کے سارے وہاں پر حاضر کیے جائیں گے۔ اب وہاں پر ہے کیا؟ وہاں پر ہے کیا؟ کتابیں کھولی گئی ہیں، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نام ملا، وہ کہاں پر ڈالا گیا؟ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ بھوسے کی مانند وہ ہیں، بھوسا صرف ایک کام آتا ہے، پکڑیں اور اسے جلا دیں۔ جو ڈالی قائم نہیں رہتی، کاٹ ڈالی جاتی ہے، اور کہاں پر ڈالی جاتی ہے؟ آگ میں ڈال دی جاتی۔ سو یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ شریر ایسے نہیں ہیں اور صادق بھی ایسے نہیں ہیں۔ آگے بیٹا کیا لکھا ہے؟ ناخطاکار صادقوں کی جماعت، ناخطاکار صادقوں کی جماعت میں، جی صادق سے مراد ایماندار، جی کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ خدا صادقوں کی راہ بھی جانتا ہے، پر آگے کیا ہے؟ پر شریروں کی راہ نابود، شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ خدا صادقوں کی راہ بھی جانتا ہے، جو اس راستے کو جنہوں نے اپنا رکھا ہے، جس راستے مستقیم کو اپنا رکھا ہے، خدا یقیناً ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ تو قائم رہیں گے، وہ تو صراط مستقیم کے اوپر چل کر ہمیشہ کی زندگی میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس، جو اس کو اپنا لیتا ہے وہ تو باپ کے پاس حقیقی زندگی میں، حقیقی مبارک حالی میں پہنچ جاتا ہے، لیکن جو اسے نہیں اپناتا شریر نابود ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ ان کا انجام یہی ہے۔ آج ذرا اپنے انجام پر ضرور غور کریں۔ پہلا زبور ہماری اس طرف رہنمائی کر رہا ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا واقعی اس درخت کی مانند ہیں یا ہم بھوسے کی مانند ہیں؟ ذرا اپنی زندگی پر ضرور غور کریں۔ اور جو لفظ مبارک ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا یونانی زبان میں، نئے عہد نامے میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا جو میننگ ہے، اس کا مطلب ہے ایک ایسا جزیرہ، ایک جزیرے کا نام ہے جو جب یہ لفظ استعمال کیا نا مکاشفہ کی کتاب میں، تو وہاں پر یہ ایک جزیرے کا نام ہے جو گریس کا جزیرہ، گریس کا پتہ ہے آپ کو؟ جسے لوگ ڈینکی لا کے جاندے جی، یونان ایک جزیرے کا نام ہے، اور جزیرے کا نام ہے کہ وہ بلیسڈ آئی لینڈ اس کا نام ہے جی، بلیسڈ آئی لینڈ یہ انگلش میں، لیکن جو اس کے لیے لفظ ہے نا یونانی اس کا ترجمہ لکھ رہا ہوں، بلیسڈ آئی لینڈ۔ آئی لینڈ کا مطلب کیا بچوں پتہ ہے آپ کو؟ جزیرہ۔ جزیرہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو چاروں طرف پانی سے گھرا ہوا ہے، پانی سے گھرا ہوا ہے لیکن درمیان میں ہے، لیکن وہ بلیسڈ ہے۔ بلیسڈ سے مراد مبارک جزیرہ ہے اسے، اور چونکہ اسے اس لیے کہا جاتا تھا کہ اب وہاں پر جو رہنے والے لوگ تھے وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے تھے، وہ کسی پر سارا کچھ وہیں پر موجود ہوتا تھا، زندگی کی ہر آسائش وہاں پر ان کے لیے موجود ہوتی تھی، اور اس لیے اسے بلیسڈ آئی لینڈ کہتے تھے کہ یہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، ان کے اپنے پاس سب کچھ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ بھی حقیقی مبارک حال شخص بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ایک چیز کی تو ہے نا، اور وہ ہے آپ کا خداوند۔ جب آپ اپنے خداوند کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت، اگر آپ کا یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسی نے آپ کو وہاں پر لے کر جانا ہے جس کے بارے میں اس نے کہا تھا جہاں پر میں ہوں گا وہیں پر میرے لوگ بھی ہوں گے، وہاں پر نہ رونا، نہ دندوں کا پیسنا، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی آہو نالا، نہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف سکون، اور صرف یہی حقیقی مبارک حالی ہے۔ اگر آپ اس مبارک حالی کو پانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضرور ہے کہ آپ اس درخت کی مانند بنیں جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا۔ اپنے تعلق کو اپنے خدا کے ساتھ قائم رکھیں، اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ساتھ
پیوست رہیں تاکہ آپ اس کے ساتھ پیوست رہ کر اسی سے خوراک حاصل کرتے رہیں، پھلتے رہیں، پھولتے رہیں، زندگی میں آگے بڑھتے رہیں، تاکہ آپ اس منزل کو جو حقیقی مبارک حالی ہے آپ اس کو حاصل کر سکیں۔ میرا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔